امرت پسند مؤذنوں کی بربادی۔ حکایت: حضرت سیدنا عبداللہ بن احمد مؤذن رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ میں طواف کعبہ میں مشغول تھا کہ ایک شخص پر نظر پڑی جو غلاف کعبہ سے لپٹ کر ایک ہی دعا کی تکرار کر رہا تھا: یا اللہ عز و جل، مجھے دنیا سے مسلمان ہی رخصت کرنا۔ میں نے اس سے پوچھا، اس کے علاوہ کوئی اور دعا کیوں نہیں مانگتے؟ اس نے کہا، میرے دو بھائی تھے، بڑا بھائی 40 سال تک مسجد میں بلا معاوضہ اذان دیتا رہا، جب اس کی موت کا وقت آیا تو اس نے قرآن پاک مانگا، ہم نے اسے دیا تاکہ اس سے برکتیں حاصل کرے، مگر قرآن شریف ہاتھ میں لے کر وہ کہنے لگا، تم سب گواہ ہو جاؤ کہ میں قرآن کے تمام اعتقادات و احکامات سے بیزاری ظاہر کرتا ہوں اور نصرانی یعنی کرسچن مذہب اختیار کرتا ہوں۔ پھر وہ مر گیا۔ اس کے علاوہ دوسرے بھائی نے 30 برس تک مسجد میں فی سبیل اللہ اذان دی، مگر اس نے بھی آخری وقت نصرانی ہونے کا اعتراف کیا اور مر گیا۔ میں اپنے خاتمے کے بارے میں بے حد فکر مند ہوں اور ہر وقت خاتمہ بالخیر کی دعا مانگتا رہتا ہوں۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن احمد مؤذن رحمت اللہ تعالی علیہ نے اس سے استفسار فرمایا کہ تمہارے دونوں بھائی آخر ایسا کون سا گناہ کرتے تھے؟ اس نے بتایا، وہ غیر عورتوں میں دلچسپی لیتے اور امردوں یعنی بے ریش لڑکوں کو شہوت سے دیکھتے تھے۔ رشتہ دار کا رشتہ دار سے پردہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، غضب ہو گیا۔ کیا اب بھی غیر عورتوں سے بے پردگی اور بے تکلفی سے باز نہیں آئیں گے؟ کیا اب بھی غیر عورتوں نیز اپنی بھابھی، چچی، تائی، ممانی کہ یہ بھی شرعن سب غیر عورتیں ہی ہیں، ان سے اپنی نگاہوں کو نہیں بچائیں گے؟ اسی طرح چچا زاد، تایا زاد، مامو زاد اور پھوپھی زاد اور خالہ زاد کا نیز بیوی کی بہن اور بہنوئی کا آپس میں پردہ ہے۔ نامحرم پیر اور مریدنی کا بھی پردہ ہے۔ مریدنی اپنے نامحرم پیر کا ہاتھ نہیں چوم سکتی۔ امرت کو شہوت سے دیکھنا حرام ہے۔ خبردار، امرت تو آگ ہے، آگ۔ امرت کا قرب، اس کی دوستی، اس کے ساتھ مذاق مسخری، آپس میں کشتی، کھینچا تانی اور لپٹا لپٹی جہنم میں جھونک سکتی ہے۔ امرت سے دور رہنے ہی میں عافیت ہے، اگرچہ اس بیچارے کا کوئی قصور نہیں۔ امرت ہونے کے سبب اس کی دل آزاری بھی مت کیجیے، مگر اس سے اپنے آپ کو بچانا بے حد ضروری ہے۔ ہرگز امرت کو اسکوٹر پر اپنے پیچھے مت بٹھائیے، خود بھی اس کے پیچھے مت بیٹھیے کہ آگ آگے ہو یا پیچھے، اس کی تپش ہر صورت میں پہنچے گی۔ شہوت نہ ہو۔ جب بھی امرت سے گلے ملنا محل فتنہ یعنی فتنے کی جگہ ہے، اور شہوت ہونے کی صورت میں گلے ملنا بلکہ ہاتھ ملانا، بلکہ فقہاء کرام رحمہم اللہ السلام فرماتے ہیں امرت کی طرف شہوت کے ساتھ دیکھنا بھی حرام ہے۔ اس کے بدن کے ہر حصے حتیٰ کہ لباس سے بھی گناہوں کو بچائیے۔ اس کے تصور سے اگر شہوت آتی ہو تو اس سے بھی بچیے۔ اس کی تحریر یا کسی چیز سے شہوت بھڑکتی ہو تو اس سے نسبت رکھنے والی ہر چیز سے نظر کی حفاظت کیجیے، حتیٰ کہ اس کے مکان کو بھی مت دیکھیے۔ اگر اس کے والد یا بڑے بھائی وغیرہ کو دیکھنے سے اس کا تصور قائم ہوتا ہے اور شہوت چڑھتی ہے تو ان کو بھی مت دیکھیے۔ امرت کے ساتھ 70 شیطان۔ امرت کے ذریعے کیے جانے والے شیطان عیار و مکار کے تباہ کار وار سے خبردار کرتے ہوئے میرے آقا اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، منقول ہے عورت کے ساتھ 2 شیطان ہوتے ہیں اور امرت کے ساتھ 70۔ بہرحال اجنبیہ عورت یعنی جس سے شادی ہمیشہ کے لیے حرام نہ ہو، اس سے اور امرت سے اپنی آنکھوں اور اپنے وجود کو دور رکھنا سخت ضروری ہے، ورنہ ابھی آپ نے ان 2 بھائیوں کی اموات کے تشویشناک معاملات سنے جو بظاہر نیک تھے۔ مہربانی فرما کر مکتبۃ المدینہ کا مختصر رسالہ قوم لوط کی تباہ کاریاں 45 صفحات کا مطالعہ فرما لیجیے۔ نفس بے لگام تو گناہوں پہ اکساتا ہے، توبہ توبہ کرنے کی بھی عادت ہونی چاہیے۔